ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ عرب میں لوگ ممبر پر بیٹھ کر یا زمین پر کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتے تھے، جسے عربی زبان میں خطبہ کہا جاتا ہے۔ خطبہ دینے والے کو خطیب اور اس فن کو خطابت کہا جاتا ہے۔ موقع اور محل کے لحاظ سے خطبہ دینے والا کبھی کمان کو زمین پر ٹیک کر اور کبھی نیزوں اور تلواروں سے اشارے کر کے اور کبھی اپنی سواری پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتا تھا۔ عرب کلچر میں ہمیشہ شاعری کا بہت عروج رہا ہے۔ شاعری کے لیے زبان و بیان کی مہارت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جو ان میں پوری طرح سے پائی جاتی تھی، مگر شاعری میں زیادہ تر ذاتی تاثرات اور سبجیکٹیویٹی پائی جاتی ہے۔ عربوں میں شاعری کے ساتھ ساتھ خطابت کا فن بھی اپنے عروج پر تھا۔ شاعری گھر کے اندر بھی کی جا سکتی ہے، مگر خطابت ہمیشہ کسی میدان میں ہوتی ہے اور عام طور پر کسی گروہ کو کسی کام پر ابھارنے کے لیے یا بھڑکے ہوئے جذبات کو دبانے کے لیے کام میں لائی جاتی ہے۔ عربوں میں ان کے ماحول اور آب و ہوا کی تاثیر نے آزادی، بلند ہمتی، جذباتیت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، اس لیے ایسے خطبے ان میں ایک بجلی کی سی لہر پیدا کر دیتے تھے، اور بلاغت میں ڈوبے ہوئے کسی خطیب کی زبان سے نکلے ہوئے چند جملے ایک بڑے سے بڑے گروہ کو اٹھا دینے یا بٹھا دینے میں کامیاب ہوتے تھے۔ عربوں میں جہالت بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کے قبیلوں میں برابر خونی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ان خونی لڑائیوں میں لوگوں کو جوش دلانے کے لیے خطابت اور خطیبوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ شاعری اور خطابت ایک شعبے کے دو حصے ہیں، اس لیے عام طور پر ہر اچھا شاعر ایک اچھا خطیب بھی ہوتا ہے، اور ہر اچھا خطیب ایک اچھا شاعر بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے جس قبیلے میں شاعر اچھے ہوتے تھے، اس میں خطیب بھی اچھے پیدا ہوتے تھے۔ تاہم جاہلی دور میں شاعری کو خطابت پر اہمیت حاصل تھی، جبکہ اسلام کے آنے کے بعد خطیب کا درجہ شاعر سے بلند ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہلیت میں تمدن، طریقہ نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور اسلام تمدن لے کر آیا تھا۔ تمدنی زندگی میں سماجی مسائل کا سامنا ہوتا تھا، اور سماجی مسائل کے حل کرنے کے لیے شاعری سے زیادہ خطابت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام نے انسان کے ذاتی عیش و آرام کو سماج کے عیش و آرام پر قربان کر دینے پر تبدیل کر دیا تھا۔ اس تحریک کو پھیلانے کے لیے اور نفس کے خلاف جہاد پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے واعظوں، تقریروں اور خطبوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے اس دور میں خطابت کو بہت عروج ملا، اور اسی مقصد کے لیے قرآن میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو شاعری سے الگ رکھا ہے۔ پیغمبر شاعر تو نہیں تھے، مگر ایک خطیب کی حیثیت سے آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ حضرت علی نے کبھی کبھی جنگ کے موقع پر رجزیہ شعر ضرور کہے، مگر آپ کی شاعری کی کوئی بھی کتاب جو اتہاسکاروں نے جمع کی ہو ہمارے ہاتھ میں موجود نہیں ہے۔ آپ کے انتہائی فصیح اور بلیغ خطبے نہج البلاغہ اور اس کے علاوہ دوسری تاریخی اور ادبی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن کے سامنے ایک دنیا قدردانی سے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم سن 61 ہجری کو ہوا، مگر اس کی شروعاتی کڑیاں رجب سن 60 ہجری سے شروع ہو چکی تھیں۔ کربلا کے واقعے میں
خطابت کے اتنے سوتے پھوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ کربلا ایک دمکتا ہوا سورج ہے جس سے ان گنت کرنیں نکل رہی ہیں، اور ہر کرن اپنی جگہ پر خود ایک سورج کی طرح دمکتی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں مادیت اور روحانیت کا ایک بے مثال ٹکراؤ ہوا تھا۔ ایک گنتی میں بہت کم گروہ کے اس عزم اور ہمت اور ولولے اور امنگ کی داستان بھی تھی جو اپنے سے کئی گنا زیادہ منظم یزید کے لشکر سے ٹکرا گیا، جس کی حکومت کا ایک سرا ہندوستان سے ملتا تھا تو دوسرا یورپ سے۔ یہ مشکلات اور مصائب کے سیلاب کے مقابلے میں قوت صبر اور استقلال کا بے مثال مظاہرہ بھی تھا، اور حق سے بے خبر اور تعصب فیلنگز میں ڈوبے ہوئے دشمن کے سامنے حقیقت کو ایسے انداز میں ظاہر کرنے کا کارنامہ بھی تھا جو اس کے لیے کسی معافی تلافی کا کوئی پہلو باقی نہ رکھے، اور ساتھ ہی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایسی روشنی دینے کی کوشش بھی تھی جس کے ذریعے حق شناس، سچائی جاننے والے اور معاملہ فہم، حالات کو سمجھنے کی صلاحیت ہو سکے، ایسے لوگ بن سکے۔ کربلا کے ان رخوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایسے خطیبوں کی ضرورت تھی جن کی ضرورت صرف ادبی حیثیت ہی مسلمان نہ ہو بلکہ فلسفہ شہادت حسین کو بھی اچھی طرح سمجھا سکے۔ واقعہ کربلا کے شروعاتی واقعات سے متعلق سب سے پہلا خطبہ، جہاں تک مجھے معلوم ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، اور نہ اس کا موقع تھا۔ اسی طرح مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد بھی کوئی خطبہ حضرت کا نہیں ملتا، اس لیے کہ آپ کی حیثیت مکہ معظمہ کے قیام میں صرف ایک پناہ گزین ریفیوجی کی سی تھی۔ آپ کے سامنے حکومت یزید کے خلاف کسی تنظیم یا تحریک کی مہم نہ تھی۔ ہاں، آپ کے مکہ معظمہ میں قیام کی خبر جب کوفے میں ہوئی تو اہل کوفہ میں حرکت پیدا ہوئی، اور سلیمان بن سرد خزائی، یہ وہ سلیمان بن سرد خزائی ہیں جو اصحاب رسول علیہ السلام میں تھے، پھر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل، صفین وغیرہ میں شریک جہاد رہے۔ کوفے میں ان کے مکان پر ایک میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تبری میں بھی اسی سے ملتا جلتا بیان ہے، اہل کوفہ کو معاویہ کے انتقال کا حال معلوم ہوا تو لوگوں میں یزید کی بدکرداری اور بیڈ کریکٹر کا چرچا ہونے لگا، اور ان لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت سے انکار کا بھی پتہ چلا۔ اس کے علاوہ ابن زبیر کے واقعات اور پھر ان دونوں کے مکے کی طرف جانے کے حالات بھی معلوم ہوئے، تو کوفے میں امام کے چاہنے والے سلیمان بن سرد خزائی کے مکان میں جمع ہوئے، اور ان لوگوں نے معاویہ کے انتقال کا ذکر کیا۔ اس موقع پر سلیمان بن سرد خزائی نے کہا کہ معاویہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، اور وہ مکہ معظمہ چلے گئے ہیں، اور تم لوگ ان کے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہو۔ اب اگر تم یقین کے ساتھ سمجھتے ہو کہ ان کی مدد کرو گے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو انہیں خط لکھو، اور اگر سستی اور کمزوری کا اندیشہ محسوس کرو تو دیکھو، خبردار دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ سب نے کہا، نہیں، ہم سستی ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان کے سامنے اپنی جان نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا، تو پھر خط لکھو۔ چنانچہ خط لکھا گیا۔ اس گفتگو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس مجمع میں سلیمان سے پہلے کچھ اور مقررین بھی بولے تھے، اور اس کے بعد سلیمان نے انجام کو نظر میں رکھتے ہوئے تقریر کی تھی۔ مگر افسوس ہے کہ پہلے مقررین کے نام اور ان کے خطبے ہم تک نہیں پہنچ سکے، اس لیے جہاں تک ہماری پہنچ کا تعلق ہے، سلیمان ہی کے الفاظ کو اس سلسلے کا پہلا خطبہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے
کہ یہ سلیمان کا پورا خطبہ نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ اور خلاصہ ہے جو ہم تک پہنچ سکا ہے۔ صحابی امام حسین علیہ السلام جناب عابس شاکری کی تقریر۔ جب حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ کیا اور وہ کوفے پہنچے، ان پورے حالات کو طبری نے اس طرح لکھا ہے: مسلم بن عقیل نے کوفے پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ کے مکان میں، جو آج کل خانہ مسلم بن مسیب کے نام سے مشہور ہے، قیام کیا۔ امام کے چاہنے والے ان سے ملنے آنے لگے۔ جب کافی لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے ان کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔ لوگ رونے لگے۔ اس وقت عابس بن ابی شبیب شاکری کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا ادا کی اور پھر فرمایا: صاف بات یہ ہے کہ میں آپ کو ان لوگوں کے متعلق کچھ بتانا نہیں چاہتا اور نہ ہی کچھ سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ میں ان لوگوں کے متعلق آپ کو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، بخدا جو کچھ میں نے اپنے دل میں ٹھان رکھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بخدا جب بھی آپ لوگ مجھے بلائیں گے تو میں فوراً لبیک کہوں گا اور آپ کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں گا اور آپ حضرات کے سامنے اپنی تلوار سے آخری دم تک جنگ کروں گا، جس سے میری نیت صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنا ہوگی اور کچھ نہیں۔ اگرچہ عابس شاکری بظاہر جناب مسلم سے مخاطب ہیں تو اس لحاظ سے یہ تقریر نہیں بلکہ مکالمات، بات چیت میں داخل ہونا چاہیے، مگر اس کے پیش کرنے کا جو طریقہ ہے یہ کہ کھڑے ہو کر حمد و ثنا ادا کرنا اور پھر بات چیت کا انداز اور مضمون یہ بتاتا ہے کہ یہ تقریر اس مناسبت سے ہے جو جناب مسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا تھا۔ اگرچہ مخاطب جناب مسلم ہیں مگر مقصد اس تقریر سے وہاں بیٹھے ہوئے سبھی کو متاثر کرنا ہے اور ایک طرف تو دوسروں کے خالی خولی رونے دھونے کو بے مقصد ظاہر کرنا ہے، تو دوسری طرف اپنے عزم و ارادے کی خبر دے کر انہیں اپنے اپنے دل کی گہرائیوں کا جائزہ لینے کی طرف توجہ دلانا بھی ہے، اور اسی لیے ان کے ان لفظوں کو ایک خطبے ہی کی حیثیت دینا صحیح معلوم ہوتا ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست ساتھی حبیب ابن مظاہر کی تقریر۔ طبری کا بیان ہے کہ اسی جلسے میں عابس بن شبیب شاکری کے بعد حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں: اے عابس شاکری، خدا کی رحمت ہو تم پر، تم نے اپنے دل کی بات بڑے مختصر الفاظ میں ادا کر دی۔ پھر کہا: قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، برحق نہیں، میں بھی وہی ارادہ رکھتا ہوں جو تمہارا ارادہ ہے۔ سعید بن عبداللہ حنفی کی تقریر۔ طبری کا کہنا ہے کہ حبیب بن مظاہر کی تقریر کے بعد پھر سعید بن عبداللہ حنفی نے ایسا ہی کہا، ایسا ہی کہ معنی وہی الفاظ جو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایسی تقریر کہ جس کا مضمون وہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کے اصل الفاظ ہم تک نہیں پہنچ سکے کہ وہ کیا تھے۔ یہ تینوں تقریریں جس سچائی کے ساتھ ہوئی تھیں اس پر کربلا میں ان بہادروں کے خون سے سچائی کی مہر لگ گئی۔ دشمن کے دربار میں ایک مختصر مگر بہت بہادرانہ خطبہ، یہ خطبہ ہی نہیں بلکہ ایک بہت بہادرانہ کلام تھا، جس کے خطیب نے انتہائی نازک اور ہیبت ناک ماحول میں اپنے اس خطبے سے جہاد حسینی میں وہ امکانی شرکت کی جو لوہے کی تلوار سے نہ سہی زبان کی تلوار سے شرکت کی، کیونکہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا، جو تاریخ میں یادگار حیثیت رکھتی ہے۔ یہ خطیب قیس بن
مصہر سیداوی ہیں، جنہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ معظمہ سے عراق کی طرف روانگی کے بعد باطن الرما کے مقام ہاجر سے اہل کوفہ کے نام خط دے کر بھیجا تھا۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے تھے اور ابن زیاد کی طرف کوفے کی ناکے بندی ہو چکی تھی، اور اسی سلسلے میں قاسیہ کے ناکے پر حسین بن نمیر ہزاروں کا لشکر لیے ہوئے تعینات تھا۔ شیخ مفید لکھتے ہیں، اور طبری کی روایت بھی اس سے ملتی جلتی ہے، کہ قیس ابن مصہر امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب قاسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر نے انہیں گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ محل کی چھت پر چڑھو اور حسین بن علی کو برا بھلا کہو۔ قیس نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور فوراً قصر پر چڑھ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے لوگوں، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسین ابن علی خلق خدا میں سب سے بہتر پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کے فرزند ہیں، اور میں ان کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر درود بھیجا اور آپ کے فضائل بیان کیے۔ فوراً ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قصر کی چھت سے نیچے گرا دیا جائے، اور ابن زیاد کے سپاہیوں نے انہیں چھت سے گرا دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اس حال میں زمین پر گرے کہ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، مگر تھوڑی سی جان ابھی باقی تھی۔ تو ایک شخص جس کا نام عبد الملک بن عمیر لخمی تھا، اس نے بڑھ کر ان کا سر کاٹ دیا۔ جب اس بارے میں عبد الملک کو برا بھلا کہا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو چاہا کہ انہیں تکلیف سے چھٹکارا دلا دوں، اس لیے انہیں قتل کر دیا۔ اس خطبے کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو کافی لمبی ہوگی۔ قیس کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اس خطبے کے ختم ہونے سے پہلے ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے وہ اس مختصر وقت میں وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتے تھے جو انہیں کہنا تھا۔ اس لیے ابن زیاد کی اس فرمائش پر کہ جاؤ اور جا کر حسین ابن علی کو برا بھلا کہو، تو انہوں نے 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کی، جو ابن زیاد کو یہ سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ ماحول کی ہیبت اور ڈر نے قیس کو اپنی جان کی خیر منانے پر آمادہ کر دیا ہے، اور اب وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں جو میں کہوں۔ انہوں نے ابن زیاد کی مذمت حضرت علی علیہ السلام کی منقبت اور تعریف کو مقدم نہیں رکھا، کیونکہ پھر ان کا اصل مقصد رہ جاتا۔ لہٰذا چاہنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے دل کی بے چینی کو قابو میں رکھا اور اپنی تقریر کو بیلنس اور اطمینان کے ساتھ عام حالات کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کیا، جس سے ابن زیاد کچھ سمجھ نہیں سکا اور اپنی بات یہاں سے شروع کی کہ اے لوگوں، یہ حسین ابن علی جس سے ابن زیاد اور تمام مجمع قیس کو سننے میں مہو ہو گیا۔ اب اس کے بعد حسین علیہ السلام کا دوست اور حسین کا قاصد میسنجر وہ کچھ کہے گا جو حسین کے دشمنوں کا دل چاہتا ہے، مگر اس کے بعد اگرچہ راویوں نے نہیں بتایا، مگر یقیناً ان کے بیان کی رفتار تیز ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے بادل کی گرج اور بجلی کی سی کڑک کے ساتھ حسین علیہ السلام کی بلند ذات، خیر خلق اللہ جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند ہے، کا تعارف کرایا، اور خصوصیت نسبی یعنی عرب کا سب سے بلند گھرانہ ابن فاطمہ بنت رسول اللہ اور اپنے منصب سفارت یعنی حسین کے قاصد دودھ ہونے کا اعلان کیا، اور اہل کوفہ کو ان کے فرض کی طرف توجہ دلائی، اور اس طرح اپنے سفر اور زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے بعد اب موت کو یقینی سمجھتے ہوئے اتنی دیر میں کہ جب تک جلاد ان تک پہنچے
حسین علیہ السلام کی مدد، مدح اور ابن زیاد پر لعنت کے ساتھ اپنے جذبات اور ضمیر دونوں کی پیاس بجھائی، اور اب ابن زیاد کے لیے ان کی زندگی ناقابل برداشت ہونے کا عالم یہ تھا کہ قتل کے کسی ایسے فرمان کے بجائے جس میں کچھ دیر لگے، بے چینی اور غیر فطری طریقے سے ان کو محل کے اوپر سے نیچے گرا دینے کا حکم دینا پڑا، اور قیس نیچے گرا دیے گئے۔ قیس کی اکھڑتی ہوئی سانس اپنے آقا حسین جیسے حق پرور کے لیے جان دینے پر فخر اور ناز کر رہی تھی، اور جیسے ان کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ یہ آواز آ رہی تھی کہ چلو میں نے اپنا کام کر دکھایا۔ تاریخ طبری سے پتہ چلتا ہے کہ قیس بن مصہر کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین علیہ السلام کو راستے میں حر سے ملاقات کے بعد ملی ہے۔ کربلا کے بہت قریب منزل عزیب الحجانات پر کوفے کے 4 آدمی، جن میں مجمع بن عبداللہ عیاضی بھی تھے، امام حسین علیہ السلام کو راستے میں ملے۔ طبری نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ ذرا وہاں کے لوگوں کے حالات تو بتاؤ۔ مجمع بن عبداللہ عیاضی نے، جو ان 4 آنے والے آدمیوں میں سے ایک تھے، کہا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو بڑی رشوتیں دی گئی ہیں اور ان کی جیبیں بھر دی گئی ہیں۔ اس طرح حکومت نے ان کو اپنا طرفدار بنا لیا ہے، لہٰذا وہ سب اپنے خلاف ہو گئے ہیں۔ رہ گئے دوسرے لوگ، ان کے دل تو آپ کی طرف جھکتے ہیں، مگر تلواریں ان کی کل آپ کے خلاف ہی بلند ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اچھا کچھ تمہیں میرے قاصد کی بھی خبر ہے؟ کہا وہ کون؟ فرمایا قیس بن مصہر سیداوی۔ کہا جی ہاں، ان کا واقعہ یہ ہے کہ حسین نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کو اور آپ کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب کی شان میں نازیبا توہین آمیز الفاظ استعمال کریں، مگر انہوں نے آپ اور آپ کے والد علی پر درود بھیجا اور ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی، اور لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دی اور انہیں آپ کی مدد کے لیے ابھارا۔ اس پر ابن زیاد کے حکم سے وہ قلعے کے اوپر سے نیچے پھینک دیے گئے۔ یہ سن کر حضرت کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ گزر گئے اور کچھ اپنے وقت کے انتظار میں ہیں، اور ان سب نے اپنی بات کو بدلا نہیں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، کہا کہ پالنے والے تو ان کو اور ہم کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے، اور ہمیں اپنے ثواب کے خزانے کے مرکز میں سے ایک ساتھ اکٹھا کر دے۔ اسی سے ملتا جلتا ہوا عبداللہ بن یقطر کا واقعہ بھی ہے۔ قیس بن مصہر سیداوی کے واقعے سے بہت ملتا جلتا ایک واقعہ طبری نے عبداللہ بن یقطر کے لیے لکھا ہے، لیکن اس کا ذکر انہوں نے راستے کے واقعوں میں اس جگہ کے حالات میں ذکر کیا ہے جہاں ان کی خبریں شہادت پہنچی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے ابو علی انصاری نے بکر بن مزنی کی زبانی بیان کیا ہے کہ حسین جس چشمے کی طرف سے گزرتے تھے وہ لوگ آپ کے ساتھ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ منزل زبالہ پر پہنچے تو آپ کو آپ کے دودھ شریک بھائی عبداللہ ابن یقطر کے قتل کی خبر پہنچی۔ آپ نے انہیں مسلم بن عقیل سے ملنے کے لیے مکے سے کوفے بھیجا تھا، جبکہ یہ معلوم نہ تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ قاسیہ میں حسین بن نمیر کی فوج نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ محل کے اوپر چڑھو اور حسین ابن علی کو برا بھلا کہو، اس کے بعد تمہارے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ یہ سن کر وہ محل کے اوپر گئے۔ جب لوگوں کے سامنے پہنچے تو کہا، اے لوگوں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند امام حسین علیہ السلام کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تم ان کی مدد اور نصرت کرو۔ ابن مرجانہ کے باپ جو سمیہ کے بے باپ کی اولاد ہے، یہ سننا تھا
کہ عبیداللہ ابن زیاد کے حکم پر انہیں محل کے اوپر سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا، جس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، بس ان میں تھوڑی سی جان باقی رہ گئی۔ تبھی ایک شخص آیا جس کا نام عبد الملک بن عمیر لخمی تھا، اس نے انہیں قتل کر دیا۔ تو جب لوگوں نے اسے برا بھلا کہا تو اس نے کہا، میں نے تو چاہا تھا کہ انہیں راحت دے دوں۔ ہشام کا بیان ہے کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے ایک شخص کی زبانی بیان کیا کہ انہوں نے کہا وہ در حقیقت عبد الملک ابن عمیر نہ تھا جس نے انہیں قتل کیا تھا، بلکہ ایک دوسرا لمبے قد اور گھنگرارے بالوں والا شخص تھا جو عبد الملک بن عمیر سے کچھ ملتا جلتا ہوا تھا۔ یہ خبر امام کو اس وقت پہنچی جب آپ منزل جبالہ پر تھے۔ حضرت نے لوگوں کے سامنے ایک تحریر پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنو کہ ہم تک نہایت ہی دردناک خبر پہنچی ہے، اور وہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کے قتل ہونے کی خبر ہے، اور یہ کہ ہمارے ساتھیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہے وہ چلا جائے، اس پر ہماری طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس پورے واقعے میں عبداللہ بن یقطر کے قادسیہ میں گرفتار ہونے کی بات ہے، اور پھر ابن زیاد کے پاس بھیجا جانا، اس کے بعد ابن زیاد کا حکم کہ امام حسین علیہ السلام کو برا بھلا کہو، اور حکم ملتے ہی ان کا محل پر جا کر اس کی مرضی کے خلاف اور تقریر کرنا، اور پھر ان کو وہاں سے گرا دیے جانے کا پورا واقعہ قیس بن مسہر کے واقعے کے ساتھ اتنا ملتا جلتا ہے کہ انہیں دو الگ الگ واقعے ماننا مشکل ہوتا ہے، اور اسی لیے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے قیس بن مسہر سیداوی کے واقعے ہی کو اصل مانا ہے، اور عبداللہ بن یقطر کے نام کو بطور ایک قول کے نقل کیا ہے۔ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ہاجر پہنچے تو قیس بن مسہر سیداوی کو کوفے کی طرف روانہ کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ انہیں نہیں بلکہ آپ نے اپنے دور شریک بھائی عبداللہ بن یقطر کو روانہ کیا تھا۔ اس صورت میں ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم قیس بن مسہر کے واقعے کو اصل مانیں اور یہ سمجھیں کہ کسی وجہ سے بعض راویوں نے اسی کو عبداللہ بن یقطر کی طرف منسوب کر دیا، مگر طبری نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا منزل جبالہ پر جو تحریر پڑھنے کا حال لکھا ہے، اس تحریر کے الفاظ میں صاف صاف عبداللہ بن یقطر کا نام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عبداللہ بن یقطر ہی کے بارے میں اس واقعے کو صحیح سمجھیں اور قیس بن مسہر کے لیے اس واقعے کو نہ مانیں، مگر قیس کا ذکر شیخ مفید اور طبری دونوں ہی کر رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ وہ باطن الرما کے ہاجر سے بھیجے گئے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی شخصیت اور ان کا مقام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھیجا جانا بالکل طے ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قیس اور عبداللہ دونوں کی شہادت کو تسلیم کیا جائے اور ان دونوں کو ملتا جلتا واقعہ مانا جائے، یعنی قیس اور عبداللہ میں بس اتنا فرق ہے کہ قیس نے شروع میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعریف میں خیر خلق اللہ و ابن فاطمہ بنت رسول اللہ کے الفاظ کہے تھے اور پھر اپنے بھیجے جانے کا ذکر کیا تھا، اور اسی میں یہ کہہ دیا کہ ان کی مدد اور نصرت کرو، اور قیس نے آخر میں ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت اور حضرت علی علیہ السلام پر صلوات بھیجی، اور عبداللہ بن یقطر نے امام حسین علیہ السلام کی امداد کی دعوت کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ابن مرجانہ کے خلاف جو سمیہ کی بے باپ کی اولاد ہے۔ اب اس کے بعد یہ فرق سمجھا جائے کہ قیس بن مسہر کا جسم کوٹھے پر سے زمین پر گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر عبداللہ بن یقطر کی صرف ہڈیاں شکستہ ہوئی تھیں اور ان میں تھوڑی سی جان باقی تھی، اور عبد الملک بن عمیر لخمی نے انہیں قتل کیا
اور جب اسے قتل کرنے پر برا بھلا کہا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو انہیں تکلیف سے چھٹکارا دینا چاہتا تھا۔ بظاہر تو جمع کی ہوئی روایتوں میں راویوں کی یہی صورت ہے، مگر جو تاریخ کا ذوق و شوق رکھتے ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا اشارے ہیں۔ ان میں سے جن کو پہلے امام حسین علیہ السلام نے روانہ کر دیا ہو تو اس کے بعد پھر دوسرے کو روانہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسرے یہ کہ واقعے سے خود ظاہر ہے کہ ابن زیاد کا یہ حکم دینا کہ قصر پر جا کر حسین کو برا بھلا کہو، اور اس حکم سے امام حسین علیہ السلام کے قاصد کا یہ فائدہ اٹھانا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اپنے مشن کی تبلیغ اور پرچار کرے، ایک حاکم کے لیے اور وہ بھی ابن زیاد جیسا کتنی شرمناک شکست اور ہار تھی۔ اب ایک دفعہ وہ اتنی بڑی ذلت و شرمندگی اٹھانے کے بعد کیا دوبارہ یہی غلطی دہراتا اور پھر دھوکہ کھاتا؟ ان میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تیسرے یہ کہ اس صورت میں امام حسین علیہ السلام نے منزل جبالہ میں جو تحریر پڑھی ہے اس میں مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے علاوہ 2 اور لوگوں کی شہادت کا ذکر ہونا چاہیے تھا، ایک قیس بن مسہر اور دوسرے عبداللہ بن یقطر، لیکن آپ نے یہاں صرف ایک ہی کا ذکر کیا ہے، دوسرے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ امام نے مجمع بن عبداللہ ایازی سے صرف اپنے ایک ہی قاصد اور دودھ کو پوچھا، اور وہ قیس بن مسہر سیداوی، دوسرے قاصد یعنی عبداللہ بن یقطر کا کچھ حال نہ پوچھا کہ ان پر کیا گزری۔ ہاں، ان آخری 2 باتوں کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن یقطر کی خبر جناب مسلم اور ہانی بن عروہ کے ساتھ پہلے آ چکی تھی، جس کی حضرت نے منزل جبالہ پر خبر دی تھی، اور راستے میں حر سے ملاقات کے بعد تک قیس کی کوئی خبر نہیں آئی تھی، اس لیے مجمع بن عبداللہ سے حضرت نے انہی کو پوچھا۔ پھر بھی تاریخی حیثیت سے مسئلہ ابھی تک ایک مشکل کی حیثیت رکھتا ہے جو پورے طور پر حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ ناظرین، یہ سلسلہ جاری ہے اور رہے گا، انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔